اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان کے شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، ذرا سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں. ویسے تو کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن قانون ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا ایک ہاتھ دور ہو کر بیٹھ جائے، کچھ تو بیچ میں مسافت رکھ لیں تاکہ دشمنوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے. اٹھو زبی بھائی ذرا. کیونکہ اس وقت پوری ریاست میں عموماً اور ہمارے شہر میں ہماری ہی مسجد نشانے میں ہے اس وقت، اس لیے پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، ڈر کی وجہ سے نہیں، دشمنوں کو شکایت کا موقع نہیں دینا، بس نہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. قرآن پاک کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک آیت جو ہمیشہ میں اپنے خطبے میں پڑھتا ہوں، اور جمعے کے ممبر کے خطبے میں تقریباً سارے عالم کے حضرات علماء
وہ خطبہ اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف ایک خاص وجہ سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو تلاوت کیا۔ تیسری آیت دشمنان اسلام، دشمنان محمد، دشمنان قرآن، ان کا اللہ رب العزت صاف صاف اور منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وضاحت آگے آ جائے گی۔ قریب اسم گزشتہ جمعہ انہی آیات کو تلاوت کرنے کے بعد میں نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے فرمایا۔ ایک اسلام، اور اسلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے زمانے سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آپ کے زمانے سے لے کر اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام محفوظ ہے۔ شریعتیں بدلتی رہیں، نوح کی امت کی شریعت الگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت الگ رہی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ اور موسیٰ کی امت کی شریعت الگ رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی شریعت الگ رہی، اور یہ جو شریعت بدلی، شریعت بنانے والے نے بدلا، انسان نہیں بدلے۔ اسلام تب سے لے کر اب تک الحمدللہ محفوظ ہے۔ انبیاء بدلتے رہے، انبیاء کے نام کے ساتھ کلمے کا دوسرا جملہ اور جز بدلا، لیکن پہلا جملہ ویسے ہی ویسے رہا، لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کئی حملے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کئی سازشیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حفاظت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حفاظت کا انداز اب تک ساری دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کا ایک انداز میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو حضرات گزشتہ جمعہ آئے یا انہوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے بیان سنا، ان کو اللہ کے رسول کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، وہ ایک انداز آپ کے سامنے آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جاتے ہیں، سب سے پہلے گھر سے نکلے ابو بکر کے گھر گئے، وہاں سے ایک لمبا سفر ہے، کبھی ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے پورے نکات کے ساتھ عرض کروں گا، باہر دشمن کھڑے رہے ننگی تلوار لے کر، نظر آ جاتا
تو ایک وار میں العیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا اللہ بہتر جانتا، لیکن اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ تلوار سایہ بن کر رہے، میرے آقا گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر میں جانتا ہوں کہ باہر دشمن کھڑے ہیں اور آپ کو بھی دروازے اور دریچوں کے سوراخ سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے، ابھی آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں، پوری رات آپ آرام کیجئے۔ جب ہماری وحی، ہمارا الہام، ہمارا حکم، ہمارا پیغام آئے گا اس وقت گھر سے نکلنا۔ سب سے پہلے ہماری ذات پر بھروسہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو آپ کے خاندان اور گاؤں کے لوگ بعنوان نبی کے دشمن سمجھتے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھی ہیں، ان امانتوں کے ادا کرنے کی ترتیب دینا۔ تیسرا کام ہے کہ نکلتے وقت اے محمد یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جانا، اس کے بعد دیکھنا نکلنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور آج بھی اس آیت کی تاثیر ہے۔ قرآن کی یہی خاص بات ہے، جب اترا تو خاص لوگوں کے لیے اترا، لیکن اثر ساری امت کے لیے آج بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی گھر سے باہر نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، یقین کے ساتھ نکلتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر نکلتا ہے، میرے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یقین جاننا آپ کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مانو تو مانو، نہ تو چھوڑو، ایسا نہیں کہتا، ماننا پڑے گا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ اس آیت کریمہ پر یقین رکھتے ہوئے صدق دل کے ساتھ پڑھ کر باہر نکلتا ہے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ دشمنوں کی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو چھپا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں اس سے پہلے بھی اس آیت کی فضیلت پر ایک بات کہا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ جمعے میں آیا، بیان سنیا، آیت بھی یاد کر لیا، ٹو ویلر میں نکلیا، پولیس پکڑ لی۔ اب مجھے فون کر کر پوچھ رہا ہے، حضرت کیا حضرت تمہیں بولے اتنا قسم کھا کو بولے کہ پڑھ کو نکلے تو دشمن کے نگاہوں سے اللہ حفاظت کرتا بول کر پڑھ کو نکلا سو دن اللہ تعالیٰ عجیب و غریب فیصلہ کرے، حضرت پولیس والا پکڑ لیا، تقریباً 1000 روپے فائن بنیا حضرت۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی عمل کرے اور نقصان اٹھائے۔ عمل کا نتیجہ نفع ہے، بے عملی کا نتیجہ نقصان ہے۔ عمل کرے نقصان اٹھائے سوال پیدا نہیں، عمل کو چھوڑ دے نفع اٹھائے یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ پوری آیت پڑھے کیا بھائی؟ پوری آیت پڑھے حضرت، کہاں ذرا پڑھ کر سناؤ،
صحیح بھی پڑھ کو سنایا، اللہ کا بندہ صحیح پڑھے کی نہیں، صحیح پڑھیا حضرت. پھر میرے ذہن میں بات نہیں پڑھیا، پھر پولیس والا کیوں پکڑا؟ اللہ تعالیٰ فوراً ذہن میں بات ڈالا. میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس لائسنس ہے حضرت؟ گاڑی کا ڈاکومنٹ ہے حضرت؟ انشورنس نہیں ہے حضرت؟ امیشن ٹیسٹ نہیں ہے حضرت؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نا کہ تم غلطی کرو یہ آیت پڑھ لو بچ جاؤ گے، یہ نہیں کہا. تم حق پر رہ کر اس آیت کو پڑھو، اللہ تعالیٰ دشمن سے بچائیں گے. تمہارے اندر اگر غلطی ہو تو اس آیت کے ذریعے سے نہیں بچائیں گے اللہ تعالیٰ. اس آیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کے اور شریروں کے اور ظالموں کے ظلم سے بچاتے ہیں. اور ہمارے گاڑی کا ڈاکومنٹس برابر نہ رکھنا یہ خود ہمارا ظلم ہے. پولیس جو پکڑا ہے نا وہ ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پکڑا ہے. اگر ڈاکومنٹ پورا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے، کیونکہ پولیس جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے اسی کو پکڑتی نہیں، جس کے پاس ہے اسی کو بھی پکڑتی ہے. اب اس آیت کے پڑھنے سے اللہ اس سے بچاتے ہیں جن کو خامخواہ پولیس پکڑتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ خامخواہ جن کو پولیس پکڑتی ہے، فائن ڈالتی ہے، ظلم کرتی ہے، ایسے لوگوں کو اس آیت کے صدقے میں بچاتی ہے. اور جن کا ڈاکومنٹ برابر نہیں ہے تو ان کو بچانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کا لحاظ کرنا، صحیح قانون کی پیروی کرنا، صحیح قانون پہ چلنا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت کا بھی یہی قانون ہے. غرض آگے بڑھیں گے، تمام چیزیں رکھو، اس کے بعد دعائیں پڑھو. ظالموں کے ظلم سے اللہ بچائیں گے، شریروں کی شرارت سے بچائیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیں گے. پیغمبر کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ، پیغمبر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ. 23 سالہ نبوی زندگی میں مکے اور مدینے میں کتنے حملے یہودیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے کتنے حملے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بچایا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں سب سے بہترین موت شہادت کی ہے. سب سے بہترین موت کون سی؟ شہادت کی ہے. دل کے اندر تمنا رکھو، موقع اگر ایسا آ گیا تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جام شہادت نوش کریں گے. ہم زندہ رہے تب بھی ہمارے پریوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتے ہیں، ہم مر جائے تب بھی ہمارے پریوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی گہری بات نہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. دیکھو دنیا میں کتنے یتیم ہیں الحمدللہ شان سے پل رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا، 2 بچے محلے میں کھیل رہے تھے، جن میں سے ایک بچہ یتیم. یتیم بولے تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ یتیم نہیں. باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ بچہ یتیم ہے، اور اس کی یتیمی کی مدت 15 سال بالغ ہونے تک ہے. بچہ یتیم تھا، بالغ ہو گیا تو اب اس پر یتیمی کا حکم لاگو نہیں ہوگا. آقا نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو،
یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں داخل کریں گے۔ یتیم کے کفیل بن جاؤ، کفیل مطلب یتیم کے ذمہ دار بن جاؤ، ایک یتیم کو اڈاپٹ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، میں اور یتیم کی ذمہ داری لینے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ افسوس، یہاں ایک بات عرض کرنا پڑتا ہے، پورے خاندان میں 3-4 بچے شاید بڑی مشکل سے یتیم ہوں گے، یا 10-12 بچے یتیم ہوں گے، اور پورا خاندان 400-500 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، 70-80 گھرانوں پر یا 100-150 گھرانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 100 گھر والے مل کر ایک 10 یتیم کی کفالت نہیں کرتے۔ ہر گھر سے اگر ماہانہ 50 روپے نکل جائے، خاندان والے خود خاندان کے بیوگان اور خاندان کے یتیموں کی سرپرستی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ذمہ داری لینے کے طریقے ہیں لیکن عمل کرنے والے نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غرض 2 بچے کھیل رہے تھے، شہادت پر بات آ گئی، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ 2 بچے، ان میں سے ایک بچہ یتیم تھا، اور اسے یتیم سمجھ کر اس کے پورے خاندان والے کیا کرتے، اسے کپڑے، جوتے، جوڑے لا کر دیتے، کپڑے، جوڑے، جوتے لا کر دیتے۔ جس کے ماں باپ ہیں ان کے بچوں کو تو کوئی دیتا نہیں، دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور جن کا باپ نہیں ہے، 4 بھائیاں 4 بہنا ہے، چاروں کے دل نرم ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، ہر بھائی جب اپنے بچوں کو کپڑے لیتا ہے تو اس یتیم کو بھی ایک لے لیتا ہے، اور ایک بھائی جب بچوں کو کپڑے لیتا ہے تو انہیں بھی یتیم کو کپڑے لے لیتا ہے، اور ایک بہن اپنے پورے بچوں کو کپڑے لیتی ہے تو یتیم کو بھی کپڑے لے لیتی ہے۔ چلو میرے طرف سے بھی میرے بھائی کے بچے کو ایک ہو، میرے طرف سے بھی میرے بھائی کے بچے کو ایک ہو۔ خدا کا نظام دیکھو، جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہو اسے ایک جوڑا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں اسے 10 جوڑے۔ اب 2 بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچہ یتیم تھا، اور روزانہ ایک نیا جوتا پہن کر آ رہا تھا، نیا جوڑا پہن کر آ رہا تھا۔ تو جو سلامت بچہ تھا جس کے سر پہ باپ کا سایہ تھا، اس نے پوچھا کہ دوست تو روزانہ ایک جوڑا پہن کر آتا ہے، ایک نیا جوتا پہن کر آتا ہے، تیرے ہاتھ میں تو پیسے بہت رہتے ہیں، کیونکہ 4 پھپھو 4-5 روپے دیے تو 20 روپے ہو گئے، 4 چچاوا 4-5 روپے دے دیے تو 20 روپے ہو گئے، روزانہ کتنے روپے ہو گئے؟ 40 روپے ہو گئے۔ او یتیم کا بازار گرم ہے۔ اب یہ بچے نے اسی بچے سے پوچھا کہ بھائی تو روزانہ ایک جوڑا پہن کر آتا ہے، روزانہ ایک جوتا پہن کر آتا ہے، کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ تیرے ابو اتنے جوڑے دلاتے ہیں، تیرے ابو اتنے کپڑے دلاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی میرے تو ابو ہی نہیں ہے۔ پھر میرے ابو نہ ہونے کی وجہ سے میرے پورے چاچا، میرے پورے پھوپیاں، میرے خالائیں سب مجھے بہت سارے کپڑے، جوتے، پیسے دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو جس کے سر پہ باپ کا سایہ تھا کہ چھوٹے میرے ابا کب مریں گے؟
بستر پر مرے تب بھی ہمارے پریوار کو اللہ چلاتے ہیں، زندہ رہے تب بھی ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، مر جائے تب بھی ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ ایک ذریعہ بظاہر نظر آتا ہے، ایک سبب بظاہر نظر آتا ہے، حقیقت میں سب کو پالنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے شہادت کی موت سے نہ ڈرو، شہادت کی تمنا رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا جس میرے غلام کے سینے میں شہادت کی تمنا نہیں وہ میری امت کا منافق ہے۔ جس میری امتی کے سینے میں شہادت کی تمنا نہیں وہ میری امت کا منافق ہے۔ اور کان کھول کے سن لو، جب امت کے دل سے شہادت کی تمنا ختم ہوتی ہے تو امت بزدل ہو جاتی ہے اور بزدل بہادر ہو جاتے ہیں۔ آج وہی حال ہے، وہی حال۔ امت کے دل سے شہادت کی تمنا گئی، موت کا ڈر آ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت موت سے بہت ڈرے گی، جبکہ موت ان کے بازو رہے گی۔ آج ہے نہیں ہے، جتنا موت سے ڈرتے ہیں اتنا قریب سے ہم لوگ موت دیکھ رہے ہیں۔ جتنا موت سے ڈر رہے ہیں اتنا موت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ موت کا ڈر نکالو، جینے کی ہرس اور ہوس نکالو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جذبہ، نبی کے دیدار کا جذبہ رکھو، شہادت کی تمنا پیدا کرو۔ قوم پر آفت آ گئی، سب سے پہلے میری گردن کٹے گی۔ ملک پر آفت آ گئی، سب سے پہلے میری امت میری گردن کٹے گی۔ مسجد پر آفت آ گئی، سب سے پہلے میری گردن کٹے گی۔ مدرسے پر آفت آ گئی، سب سے پہلے میری گردن کٹے گی۔ قرآن پر کوئی انگلی اٹھائے سب سے پہلے میری گردن کٹے گی۔ میرے نبی کے شان پہ کوئی گستاخی کرے گا سب سے پہلے میری گردن کٹے گی۔ حق کے لیے میں جان قربان کروں گا، کیونکہ میرے دوستو یہ ایسے موقع ہیں، ان موقعوں میں جینے سے زیادہ مرنا کمال ہے۔ سارے موت کے قسموں میں شہادت سب سے بڑی قسم، سب سے اعلیٰ قسم، سب سے عمدہ قسم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے، اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ بار بار شہادت کی تمنا، بار بار شہادت کی موت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب تو ملا، لیکن میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ حملے ہوئے لیکن وصال نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حملے ہوتے تو عمر ناقص ہو جاتی۔ پیغمبر کی کوئی چیز ناقص نہیں، پیغمبر کی ہر چیز کامل۔ حملے ہوئے، مکہ مکرمہ میں حملے ہوئے، مدینہ منورہ میں حملے ہوئے، بدر میں حملے ہوئے، احد میں حملے ہوئے، حنین میں حملے ہوئے، تبوک میں حملے ہوئے، خفیہ سازشیں ہوئی، زہر ڈال کر ملا کر پلایا گیا، جادو کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حفاظت کی۔ پہلی چیز جو محفوظ ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ تیسری چیز قرآن پاک جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ یہ تمام باتیں تقریباً اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی آپ سنیں گے۔ بتانا یہ ہے مجھے کہ اسلام کی حفاظت بطور خاص قرآن کہو یا شریعت کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1450 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1450 سال سے اب تک
دو چیزوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ازل ہی سے ایک چیز کی ہی خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ازل سے مطلب آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک ایک چیز کے خلاف سازش، وہ ہے اسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کے ولادت کے نبوت کے اعلان کے بعد دو چیزوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ ایک شریعت کو مٹانے کی بات، قرآن کو مٹانے کی بات، پیغمبر کو مٹانے کی بات۔ اب پیغمبر کا تو مسئلہ نہیں، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، پوری عمر مبارک گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے، پوری امانت ادا کر دیا، آپ کا حق آپ نے ادا کر دیا، لیکن اسلام اور قرآن محفوظ ہے۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ اللہ ہی تو حفاظت کیا۔ کیسے حفاظت کیا؟ جبرائیل کو بھیج کر حفاظت کیا، میکائیل کو بھیج کر حفاظت کیا، اسرائیل کو بھیج کر حفاظت کیا، اسرافیل کو بھیج کر حفاظت کیا، یا فرشتوں کو آسمان سے اتار کر حفاظت کیا، پہاڑوں کے ذریعے سے حفاظت کیا، زمین کے ذریعے سے حفاظت کیا، درختوں کے ذریعے نہیں میرے دوستو، خدا کی قدرت کا بڑا عجیب و غریب نرالا انداز ہے۔ جبرائیل کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، حفاظت کرنا نہیں۔ اسرائیل کا کام تو روح لینا ہے، حفاظت کرنا نہیں۔ میکائیل کا کام تو بارشوں کا نظام بنانا ہے، حفاظت کرنا نہیں۔ اسرافیل کا کام تو سور پھونکنا ہے، حفاظت نہیں ہے۔ دوسرے فرشتوں کا کچھ اور کام ہے، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان ہو جاؤ۔ اتنی بڑی شریعت، بے مثال شریعت، 1450 سال سے لے کر اب تک اگر محفوظ ہے تو اس کی حفاظت اللہ کیے، اور حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں سے کیا، ماننے والوں سے کیا۔ ماننے والوں میں خدا نے دو جماعتیں پیدا کی۔ کتنی جماعتیں؟ دو جماعتیں پیدا کی۔ کتنی جماعتیں؟ دو جماعتیں پیدا کی۔ بڑی مشکل سے آج وقت آیا نہیں ساتھ بھائی؟ حضرت ایک جماعت تو بول ڈالے اور ایک جماعت بولے نہیں نا حضرت، تمہیں 2 جمعہ سے تو میرا جنازہ اٹھانا باقی تھا۔ ایک جماعت بول ڈالے نا حضرت تمہیں، اور ایک جماعت نہیں بولے نا۔ اور ایک آدمی فون کر تو انہیں مذاق کریا کہ صحیح اٹیک کریا کہ مولوی صاحبہ مول کو ایک جماعت بول ڈالے، دوسری جماعت تمہیں بولے نہیں نا حضرت۔ بول تو ہی، انتظار کرو، انتظار کرو، بولتے ہیں، بھولتے نہیں۔ بات پہ بات چلے جاتی ہے تو وقت گزر جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت، شریعت مطہرہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے 2 جماعتوں کو رکھ کر کی۔ ایک جماعت تو علماء کی، جس میں مفسرین، محدثین، فقہاء سب داخل اور شامل، وہ حفاظ سب شامل اور داخل۔ حفاظ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کیے، اور ایک انداز دیکھو، حفاظ اللہ کے کلام کی حفاظت کیے، محدثین نبی کے کلام کی حفاظت کیے، مفسرین اللہ کے کلام کے معنی اور مطالب کی حفاظت کیے، فقہاء اس سے نکلنے والے احکامات اور مسائل کی حفاظت کیے۔ سب علماء، مفسرین بھی علماء، محدثین بھی علماء، فقہاء بھی علماء، سب کو ملا کر ایک جماعت، ایک جماعت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ ایسی جماعت میرے رب کی قسم دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں، جو اس قسم کا کام کرے۔ اب امت میں 2 ہی طبقے ہیں، غور سے سننا، امت میں 2 ہی طبقے ہیں،
ایک جاننے والا طبقہ، ایک نہیں جاننے والا طبقہ. اسے دوسرے انداز سے بھی بول سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی برداشت کر لے. دل ٹوٹتا ہے تو بیفور معافی مانگ لیتا ہوں. ایک عالموں کا طبقہ، ایک جاہلوں کا طبقہ. لیکن اللہ تعالیٰ دین کا کام عالموں سے بھی لیا، جاہلوں سے بھی لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے؟ کیسا آگی؟ جاہلوں سے کیسا لیا؟ کیا تمہیں پوچھے تو منڈی ہلانا ہے کہا تھا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ دین کا کام عالموں سے بھی لیا، دین کا کام جاہلوں سے بھی لیا. دین کی حفاظت کے لیے دو جماعتیں اللہ تعالیٰ بنائیں. ایک جماعت علماء کی اور ایک جماعت دین کی حفاظت، دین کی اشاعت کے لیے ایک جماعت بنائی. اس جماعت کا نام ہے مبلغین. کیا نام اس کا؟ مبلغین. مبلغین بولے تو کیا؟ پہنچانے والے، اچھی بات پہنچانے والے. اس کا آپ کے سمجھ کے لائق ترجمہ کیا؟ دعوت و تبلیغ. یہ دو جماعتیں، دو قسم کی جماعتیں جو اس دین کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے یہ دو جماعتوں کو حضور کی امت میں جو پیدا کیا، صاف صاف بات، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو. ساری دنیا کے مذاہب میں نہ پہلے ایسی جماعتیں تھیں، نہ اب ایسی جماعتیں ہیں. موسیٰ کی امت میں بھی ایسی جماعت نہیں، عیسیٰ کی امت میں بھی ایسی جماعت نہیں، داؤد کی امت میں بھی ایسی جماعت نہیں، نوح کی امت میں بھی ایسی جماعت نہیں. کیوں نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان نبیوں کے دین کو قیامت تک چلنا نہیں تھا. جب چلنا نہیں ہے تو چلانے والوں کو خدا کیوں پیدا کرتے؟ لیکن میرے نبی کے دین کو، میرے نبی کی شریعت کو، میرے نبی کے قرآن کو قیامت تک چلنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے ساتھ اس دین کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو چلانے والوں کی دو جماعتیں پیدا کر دی. ایک جماعت کا نام ہے رب کعبہ کی قسم علماء، دوسری جماعت کا نام ہے دعوت و تبلیغ والے، مبلغین. اور یہ ذہن سے نکال دو، یہ دعوت و تبلیغ اس زمانے کی تحریک ہے. یا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی تحریک ہے، یا 50 سال پہلے کی تحریک ہے، یا 100 سال پہلے کی تحریک ہے. نہیں میرے دوستو، دعوت و تبلیغ تو رب کعبہ کی قسم یہ صحابہ کے دور کی تحریک ہے. نبی کا یہ کام تھا، صحابہ کا یہ کام تھا. نبی کا کام تھا اللہ کے پاس سے احکامات لے کر دینا، صحابہ کا کام تھا اس احکامات کو سارے عالم میں پہنچانا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اندر والوں کے اعتراض کا بھی جواب دے رہا ہوں، باہر والوں کے اعتراض کا بھی جواب دے رہا ہوں. خدا کرے کہ میرا جواب اندر والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، باہر والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. اندر والے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بھئی صحابہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا کیا؟ تابعین کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا کیا؟ ائمہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا؟ کبھی امام ابو حنیفہ دعوت میں نکلے، کبھی امام شافعی دعوت میں نکلے، کبھی امام مالک دعوت میں نکلے، کبھی امام احمد بن حنبل اللہ کے راستے میں چلہ لگائے کیا؟ 1 سال لگائے کیا؟ امام بخاری کی تحریک کیا بتا؟ بالکل ایسے بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں. ان کا سوال بتاتا ہے کہ اس وقت ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے.
امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، امام مالک کے زمانے میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی تحریک تھی، امام شافعی کے دور میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، تمام محدثین و مفسرین کے دور میں دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی۔ ہاں، زمانے بدلتے بدلتے تحریک کا نصاب بدلا، تحریک کا طریقہ بدلا، تحریک کا نظام بدلا۔ مانتا ہوں کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کی تحریک کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن تھی تو دعوت۔ مثال بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ گیہوں معلوم؟ گیہوں نہیں معلوم؟ منڈی ہلاؤ۔ گیہوں معلوم؟ نبی کے زمانے میں گیہوں تھی؟ اب گیہوں ہے۔ نبی کے زمانے میں گیہوں کو پیستے تھے۔ آج کے زمانے میں گیہوں کو پیستے ہیں۔ پھر کیا حضرت مثال دیے تمہیں؟ فرق یہ ہے کہ گیہوں کو پیس کر اس زمانے میں روٹی بنانے کا طریقہ الگ تھا، اسی گیہوں کو پیس کر اس زمانے میں روٹی بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ چاول تھا نبی کے زمانے میں؟ چاول تھا، دال، تیل، گھی، نبی کے زمانے میں چاول تھا۔ اس زمانے میں چاول کو ابال کر کتنے طریقے کے ڈش بناتے تھے، وہ الگ تھی، لیکن چاول تو تھا۔ اب بھی چاول ہے، اب اسی چاول سے ہم سادہ بھی بناتے ہیں، اسی چاول سے ہم خشکا بھی بناتے ہیں، اسی چاول سے ہم بریانی بناتے ہیں، بس طریقہ بدلا۔ حقیقت تو اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی تھی، میٹیریل اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی ہے، دعوت و تبلیغ اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، طریقہ بدلا بس۔ طریقے کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایجاد کردہ طریقہ اور تحریک ہے، یہ بالکل غلط۔ یہ حضرات انبیاء کی تحریک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین تک کی تحریک ہے، حضرات صحابہ کی تحریک ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت۔ یہ دو جماعتیں جو تھی ہے نا، یہ حضور کی امت میں، دوسرے نبیوں کی امت میں یہ دو جماعتیں نہیں تھی۔ ایک علماء کی جماعت، دوسرا دعوت و تبلیغ کی جماعت۔ دین کو پھیلانے کا، دین کی اشاعت کا جو کام حضور کی امت کر رہی ہے، کسی نبی کی امت نے کام نہیں کی، اسی لیے اس کام کے کرنے والوں کی تعریف قرآن پاک میں ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں، کھلی بات ہے۔ قرآن میں علماء کی بھی تعریف ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی تعریف ہے، قرآن میں علماء کی بھی تعریف ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی بھی تعریف ہے۔ قرآن نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی تعریف بیان کرتا ہے، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ عربی جانو، سمجھو، میں آپ کے ذریعے سے ان باتوں کو جزیرت العرب، سعودی عرب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو کئی دن پہلے سعودی عرب کے اندر دعوت و تبلیغ پر پابندی کا اعلان ہوتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی سے لے کر پورے سعودی عرب کے تمام مساجد میں دعوت و تبلیغ کی
پابندی کا اعلان خود وہاں کے علماء و خطبہ کرتے ہیں. آپ بھی سنو، خدا کرے کہ وہاں تک بات جائے اور تعجب نہ کرو. جس سعودی عرب میں طواف پر پابندی لگی وہاں دعوت پر پابندی لگنا کیا تعجب کی بات ہے؟ جس سعودی عرب پر، مکہ المکرمہ پر وہاں کی حکومت کی طرف سے عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر دعوت و تبلیغ پر پابندی کیا تعجب کی بات ہے؟ مسجد حرام اندر مطاف، اس کے بعد کعبہ. جس سعودی عرب کی حکومت مسجد حرام پر جانے کے لیے گیٹ لگا دی ہے، وہاں دعوت و تبلیغ پر پابندی کیا تعجب کی بات ہے؟ اب تو سعودی عرب کا انداز ہی نرالا ہے، وہاں کے کسی کام پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب سعودی عرب کا حال کیا ہوگا وہ تم نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں. یہ ہونا ہے، اور اس کے بعد اچھے اوقات آئیں گے. ان کی خلافتوں کو لات ماریں گے امام مہدی انشاءاللہ. امام مہدی کا ظہور اسی سرزمین میں ہوگا. امام مہدی کے ہاتھ پر خلافت وہی مکہ مکرمہ میں ہوگی. جب بھی عالم میں کوئی نبی آیا، نوٹ کرو، صحابہ نہیں، نبی، جب بھی عالم میں کوئی نبی آیا، نبی کے بعد مجدد آیا، تو عالم کے حالات حد سے زیادہ جب خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یا تو نبی کو بھیجتے ہیں یا تو مجدد کو بھیجتے ہیں. حضرات علماء نوٹ فرمائیں، ایک چھوٹا سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی غور سے سنو، غور سے سنو، دماغ یہاں رکھو، یہاں رکھو. مجھے یہ باتیں بتانا پڑتا ہے اور بتائے بغیر چارہ نہیں ہے. تمہاری توجہ نہیں رہتی، میں بہت تنگ آ جاتا ہوں. پوری توجہ یہاں ڈال کر سنو. جب بھی انسانیت اور انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کے سدھار کے لیے اللہ تبارک و تعالی یا تو نبی کو بھیجتے ہیں یا تو مجدد کو بھیجتے ہیں. صحابی کو نہیں، امام کو نہیں، مفسر کو نہیں، محدث کو نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں یا تو مجدد کو بھیجتے ہیں. اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم. میرے نبی خاتم النبیین والمرسلین، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، ختم سلسلہ. اب نبی کے بعد بھی زمانے میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ان خراب حالات کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجدد کو بھیجتے ہیں. مجدد، مجدد کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر بگڑے ہوئے حالات کو سیدھا کرنے والا، تجدید کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، اسے مجدد کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں مجدد کی دو قسمیں ہیں. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ارے سن رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بولے؟ بولو. شاباش. چلو ہفتہ اتوار آپ کو چھٹی. اچھا جواب دیے نا. کوئی اسکول نہ جائے اس خوشی میں، کوئی دکان نہ جائے، کوئی کیا کہتے ہیں زوماٹو کو نہ جائے، کوئی آٹو کو نہ جائے. مجدد کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. کوئی مسجد کو نہ جائے بولنے کا انتظار تھا کہ تم نا ضرور مسجد کو آؤ.
ارے صبح سے دیوانے 2-3 آدمی فون کرتے ہیں جمعہ ہے کیا حضرت، جمعہ ہے کیا؟ میں بولا جمعے کے دن جمعہ نہیں تو کیا ہفتہ رہتا؟ عجیب لوگ آئے. ایک جنے تو پوچھا تمہیں کہاں ہی حضرت؟ پہلے آسمان میں. اللہ کے فضل و کرم سے حج یا عمرہ یہ رہا تو میں بنگلور میں جمعہ نہیں رہتا سو، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعے کے دن میں پورا انڈیا کہیں بھی رہوں جمعے کے دن حاضر ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ سے بھی میرا گہرا تعلق ہے. جمعہ ہے کیا، جمعہ ہے کیا کی بھائی؟ نہیں حضرت لاک ڈاؤن ہفتہ اتوار کو تمہیں بمڑیا مار کو بسوراج کو ہوشیار کرو نہ کو، انہیں ہفتہ اتوار تک اٹک کو ہی نہیں، اسے وہاں اٹکا کو رکھو. اور ایک ساتھی پوچھ رہی نہیں حضرت تمل ناڈو میں، تمل ناڈو یہ کرناٹک، اتنی عقل نہیں. تمل ناڈو کا سی ایم الگ، کرناٹک کا سی ایم الگ، آندھرا کا سی ایم الگ. سمجھ میں یہی بات ہے. وہ نے تمل ناڈو کا سی ایم جمعہ پڑھتا تھا، اس کے ایسے جمعے کو لاک ڈاؤن ڈالیا سو. ہمارا سی ایم جمعہ نہیں پڑھتا، خالی ہفتہ اتوار پڑھتا. بار بار بےہودے بیکار کے سوالات مت کرو. یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو پھر رہو گھر کے اندر، معلوم نہیں رہا آپ کی آواز دشمنوں تک بھی جاتی ہے. مسلمان جمعے کے دن ڈاؤٹ میں ہی چلو جمعے پر بھی پابندی لگا دیں گے، ہمارا سوال پابندی کے لیے ذریعہ بنے گا. اللہ حفاظت فرمائے. مجدد کی 2 قسمیں. ایک قسم وہ جو مجدد 1000 سال کو ایک مرتبہ آتا ہے. علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال پورے ہو گئے، پہلے 1000 سال کا مجدد حضرت ابو بکر صدیق. حضرت اب بھی 13 وقت پہلے تمہیں بولے دین کے حالات خراب رہے تو مجدد آتا ہے. ابو بکر کا زمانہ تو حضور سے ملا ہوا زمانہ، حالات خراب ہی نہیں تھے تو انہوں کیسے مجدد ہے؟ دوستو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد چند جمعہ پہلے میں بولیا تھا، حضور کے وصال کے فوراً بعد امت کے حالات ایسے خراب ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے جو کام لیا پوری امت کے کام کو ایک طرف رکھ دے، ابو بکر کے اس وقت کے کام کو ایک طرف رکھ دے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ادھر حضور کا وصال ہوا، ادھر دوسرے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. ادھر حضور کا وصال ہوا، نئے نئے مسلمان مرتد ہونے لگے. ادھر حضور کا وصال ہوا، خلافت پر چہمی گوئیاں ہونے لگے. ادھر حضور کا وصال ہوا، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے. نبی کا وصال ہو کر 2-4 دن نہیں گزرے، حالات بہت بگڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر سے کام لیا. اسی لیے بالاتفاق چاہے وہ دیوبندی علماء ہو، بریلوی علماء ہو، مقلدین ہو، غیر مقلدین ہو، احناف ہو، شرافی ہو، مالکیہ ہو، حنبلی لوگ ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلے 1000 سال کے مجدد حضرت ابو بکر صدیق. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. پوری زندگی یہ بات یاد رکھنا اگر پہلے سے معلوم نہیں تھی. دوسرے 1000 سال کا مجدد سن کر تعجب ہوگا. پہلا مجدد عرب میں پیدا ہوا، دوسرا مجدد ہندوستان میں پیدا ہوا. ہمارے اس ملک کی زمین کو کیا سمجھتے ہو؟ حالات بگڑتے ہیں تو خدا مجددوں کو پیدا کرتے ہیں.
یہ بگڑتے حالات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اس وقت کے اولیاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. حیدرآباد میں رہتے ہیں زندہ ولی حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، اپنے ایک مجلس میں بھی یہی ارشاد فرمایا، حالات بگڑتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اعمال سدھار لو، حالات سنور جائیں گے. اب بھی تو 10-12 پیدا ہو کر ہی سو اسلام کے خلاف بھوگنے والے اور بھی پیدا ہوں گے، آپ کو معلوم نہیں. ایک ایک کو نہیں، سب کو جمع کر کو اللہ تعالیٰ سدھار ڈالتے ہیں. یوگی کے واسطے ایک، مودی کے واسطے ایک، نرسنگا کے واسطے ایک، ایسا الگ الگ بھیجنے نہیں ہوتا. سب اب تک جو ہی انہوں، اس کے بعد جو ہونے والے ہیں انہوں، سب مل گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا ہوگا. وہ مجدد دنیا کی عمر کا آخری مجدد ہوگا انشاءاللہ العزیز. بھوکتے بھوکتے اللہ پریشان ہوتے. انہیں یو پی میں انہیں ایک عجیب و غریب و کیا وقت میں پیدا ہوا، میں بھی سوچ رہا ہوں، اس کا وقت تھی مورت ہی نکل رہا نہیں. سیم جس کی زبان اگر اتنی گندی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں صورت اچھی زبان گندی، بعض لوگ ہوتے ہیں زبان اچھی صورت گندی، انہیں صورت بھی گندی زبان بھی گندی. اصل میں کیا ہے، آدمی کی جب زبان غلیظ ہوتی ہے نا، ظاہری و باطنی اعتبار سے صورت بھی خراب ہو جاتی ہے. میں سب کے لیے کہتا ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تم لوگ صورت کو بنانے کی فکر کرتے ہو، صورت فیئر اینڈ لولی سے، فیئر ہینڈسم سے، پونڈس سے نہیں بنتے، کلر سے نہیں بنتے. زبان اچھی ہو تو صورت اچھی ہوتی ہے. تمہارے سے بھی بطور خاص زبان اچھی رکھو، صورتوں میں نور پیدا ہوگا. زبان گندی رہے گی، داڑیاں بھی رکھو گے، چہروں میں نور نہیں ہوگا. زبان گندی ہوگی، بڑے بڑے امامے وہ ڈبتے پہنو گے، اچھی نہیں لگے گی، صورت بھائے گی نہیں. زبان اچھی رکھو. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء روزانہ اٹھتے ہی زبان سے کہتے، آج اللہ کے لیے تو خاموش رہے. ابو بکر زبان پکڑ کر کہتے، کاش تو نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ارے دنیا میں کتنے اچھے میٹھے میٹھے بول ہیں، بول سکتے ہیں، کیا پیاری پیاری باتیں ہیں، بول سکتے ہیں. کاما نہیں کرتے بھی جاتا، کم سے کم اچھے باتاں تو کرو. کاما اچھے نہیں کرتے، اچھے باتاں تو کرو. قریب میں ایک پیغام دے رہا ہے یو پی کا، اس ملک میں ہندو کے گھر محفوظ ہے تو مسلمان کے گھر محفوظ. ایک سی ایم کے زبان سے نکلنے والا جملہ ہے یہ. پتہ نہیں کہ کیسے سی ایم بنا. سی ایم چیف منسٹر ریاست کا، اور ایسی گندی زبان، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگ تو سی ایم بننا تو دور کی بات، ہمارے ملک کے پوتر گلیوں کا کچرا بھی جھاڑنے کے لائق نہیں. کہہ رہا کہ اس مرتبہ کا چناؤ جب بولتا دیکھو اللہ کے ہاں سے وہ سب کلیپاں دیکھے تو بچہ کو بازو بٹھاؤ نکو، ڈرے تو 2 مہینے تک بخار اتری ہی نہیں.
اس مرتبہ کا چناؤ 80 اور 20 کے درمیان ہے. زبانوں کے الفاظ کی تعویل کرنے کا ہنر ہم اچھا جانتے ہیں. تمہارے 80 اوور وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا 20 کام کرے گا. سمویدھان کی عزت نہیں، اس ملک کے قانون کی عزت نہیں. امبیڈکر صاحب نے جو ملک کا سمویدھان بنایا، اس سمویدھان سے ہٹ کر جو بات کرتا ہے اسے سولی دینا چاہیے. ہمارے ملک کے سمویدھان میں یہ بات داخل ہے کہ ملک کا چناؤ، ملک کا الیکشن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پارٹیاں اور خدمت کے بنیاد پر ہوگا. لیکن آج ہمارے ملک کے اکثر ریاستوں میں، اکثر حلقوں میں، چاہے وہ پارلیمانی حلقے ہو یا ریاستی حلقے ہو، یہاں تک کہ پنچایت الیکشن ہو کہ کارپوریشن الیکشن ہو، مذہب کو سامنے رکھ کر لڑتے ہیں. ارے بھائی لڑو، الیکشن لڑو، جیتو ہارو، وہ سب تمہارا مقدر ہے، لیکن مذہب کو بیچ میں کیوں رکھتے ہو؟ الیکشن کمشنر کو یہ قانون بنانا چاہیے، جو بھی کینڈیڈیٹ ووٹ مذہب کی بنیاد پر پوچھتا ہے تو اس کا بھی فارم کینسل کر دینا چاہیے. لیکن کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ میں اسی لیے کہتا ہوں دعائیں کرتے رہو. دعاؤں سے جب تقدیر بدل جاتی ہے، حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. غرض پہلے 1000 سال کا مجدد کہاں پیدا ہوا؟ بولو. عرب میں. اس مجدد کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے 1000 سال کا مجدد کہاں پیدا ہوا؟ ہندوستان میں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں، یہ جزیرۃ العرب، سعودی عرب، بحرین، قطر، دبئی، ترکی، مصر، ایران، عراق، یہ تمام ممالک عرب کہلائے جاتے تھے. عرب چلتے چلتے یہ سب الگ الگ ہو گئے. آ رہی ہے بیٹا سمجھ میں بات؟ میں خاص آپ لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ میپ اٹھا کر دیکھو، میپ میں آپ کو ملے گا ادھر سعودی عرب ہے، ادھر وہ ہے، ادھر وہ ہے، ادھر وہ ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور اس کے بعد چند چھوٹے چھوٹے خلفاء اور عمرہ پیدا، تب تک یہ پورے ممالک کا ایک ہی نام تھا عرب. اندر کے کچھ نام تھے ایران، عراق بول کر، لیکن عربی ممالک ہی میں. اور آج بھی یہ تمام ممالک میں عربی زبان ہی بولی جاتی ہے. کہیں کہیں فارسی بولی جاتی ہے، لیکن عربی بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک طرف عیسائیوں کا ملک تھا اور ہندوستان. ان تمام ممالک کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں تھے تب. ارے ہندوستان کی حالت بگڑتی گئی. دعوت و تبلیغ کو ثابت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں میں یہ بات. ہندوستان کی حالات بگڑتی گئی. اکبر کا دور آیا. اکبر کے دور میں اکبر بڑا عیاش بادشاہ تھا، مسلمان تھا، گنہگار تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ مرتے وقت توبہ نصیب ہو گئی، واللہ عالم بالصواب. کل قیامت میں اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ اکبر مسلمان تھا کہ نہیں تھا. جس کا سوال نہیں ہوگا اس کی تحقیق نہ کرو. جو گزر گئے ان کو چھوڑ دو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانا نہیں ہے. لیکن تھا وہ مسلمان، لیکن بڑا عیاش بادشاہ تھا. اور اس کے اطراف و اکناف میں ایسے غلیظ لوگ تھے جو اس کا دماغ بار بار خراب کر رہے تھے.
اور وہ شراب اور شباب کا بڑا زبردست عادی تھا. شراب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شباب سمجھ میں آتی ہوگی آپ. عورتوں کا دل دادا تھا. لوگ جا کر اسے عورتیں پیش کرتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں. پیش کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی ان کی باتیں مان لیتا تھا. تو اکبر کے دور میں دین کو خطرہ پیدا ہوا. ایک آدمی نے اس کے کان میں عجیب و غریب بات ڈال دی. کہنے لگا کہ عالم پناہ، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. بڑی تفصیل ہے، میں مختصر بات عرض کرتا چلوں. عالم پناہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ خواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک نئے دین کا آغاز کرنے والا. جاہل لوگ خوابوں پر بڑا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، حقیقت پر کم، خوابوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ جاہلوں کو خوابوں کا بڑا وہم ہوتا ہے، خوابوں پر بڑا ٹینشن ہوتا ہے. جو خواب دیکھتے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. زیادہ خواب کو اہمیت بھی دینا نہیں ہے اور خواب کو غفلت سے چھوڑنا بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے. اکبر بادشاہ کے کان میں کسی نے پھونکا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ایک نئے دین کا کام لینے والے ہیں، اور میں نے سنا کہ وہ دین کا نام ہے دین الہی. عجیب و غریب بادشاہ تھا، جاہل تھا، وراثت میں حکومت ملی تھی، چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا. تو اب اس نے اس بات کو قبول کر لیا. دین اسلام ہٹا کر دین الہی رکھا. کیا رکھا؟ دین الہی رکھا. مردوں کے لیے سونا حلال کیا، ریشم حلال کیا، سور کے گوشت کو حلال کر دیا، شراب کو جائز کر دیا. گائے کے گوشت کو اسی نے سب سے پہلے پابندی لگائی. عجیب و غریب قانون پیدا کرنے لگا. بعضوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے کئی سورتوں پر اس نے پابندی لگا دی. العیاذ باللہ ونعوذ باللہ. ایسے وقت میں پورا ملک پریشان، ملک کے سچے پکے مسلمان پریشان، علماء کرام پریشان. تھی اس کے پاس حکومت، وزارت، فوج، دبدبہ، بہت پریشان تھے ہندوستان کے مسلمان. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے پنجاب کی سرزمین میں اپنے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا جس بندے کے اندر صحابہ کا علم بھی نظر آ رہا تھا، صحابہ کا عمل نظر آ رہا تھا، صحابہ کی جرت نظر آ رہی تھی، صحابہ کا دبدبہ نظر آ رہا تھا. جانتے ہو اس اللہ کے بندے کا نام کیا ہے جس نے دین کی حفاظت کی؟ اس اللہ کے بندے کا نام ہے امام احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی. تنہا امام احمد. اسی لیے پنجاب میں جو دبدبہ ہے نا، جہاں تک میں کہوں اللہ عالم بالصواب، یہی حضرت امام احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ہمت ہے جو پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہے. اور وہ ہمت کا حصہ جہاں پنجاب کے مسلمانوں کو ملا، وہی اس پنجاب کے سکھ بھائیوں کو بھی ملی ہے جو ہمارے پی ایم کو واپس جانے پر مجبور کیا. مودی جی اچھے دن نہیں، الٹے دن آ گئے آپ کے. کاش آپ آگے جا کر ذرا گاڑی بازو کی پتلی گلی سے بھی پھرانا تھا. وہیں گاڑی ایسی پھرنا یہ بڑی بدفعلی ہے، کیونکہ ایک پی ایم کی گاڑی میں ریورس گیئر اچھا نہیں لگتا. ہندوستانی میرے بھائیوں، اچھے دن بول رہے تھے، اب انکل کے پیچھے دن نظر آ رہے ہیں. گئے. میں نے اس سے ایک اچھا مطلب لیا، کیونکہ بڑے آدمیوں کے اچھے کام اچھا مطلب، برے کام برا مطلب. آگے بڑھنا، پیچھے نہیں جانا. انکل کی گاڑی پیچھے گئی نہیں گئی. 20 منٹ انکل کار کے اندر، آنٹی یاد آ گئے.
یاد آ گئے. میرے والد فرماتے تھے ڈپٹے اور داڑھی والے جو ہوتے نا کسی بھی مذہب میں کیوں نہ ہو لیکن ڈپٹے اور داڑھی کا پاور ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ڈپٹے اور داڑھی کا پاور ہی بڑا عجیب و غریب پاور ہوتا ہے. امام احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کام لیا. تنہا اکیلے، کوئی مرید ساتھ نہیں، کوئی شاگرد ساتھ نہیں. حضرت تنہا اٹھے، اکبر بادشاہ کے خلاف میں آواز لگائی، صاف صاف کہہ دیا کہ اکبر دین کے بدلنے کی بات کرنا تو دور کی بات، اکبر دین کو بدلنے کا تصور بھی ایک مسلمان کو دین سے باہر کر دیتا ہے، سوچ باہر کر دیتا ہے. جو چیز میرے نبی کے زمانے میں حلال تھی قیامت تک وہ حلال رہے گی، جو چیز نبی کے زمانے میں حرام تھی قیامت تک وہ حرام رہے گی. جیسا نظام اور نصاب و سلیبس میرے آقا کے زمانے سے اب تک چلتا آ رہا ہے برابر وہ نظام و نصاب و سلیبس چلتا رہے گا. کوئی بادشاہ آ کر نہیں بدلے گا، کوئی عالم آ کر نہیں بدلے گا، کوئی مفسر و محدث نہیں بدلے گا. سور حرام تھا، حرام ہے. ریشم مردوں کے لیے حرام، حرام ہے. سونا مردوں کے لیے حرام، حرام ہے. گائے کو اسلام نے حلال قرار دیا، خدا کی قسم وہ حلال رہے گا. اکبر بادشاہ سے ٹکر لیتے ہیں، آخر اکبر بادشاہی کو گھٹنے ٹیکنا پڑا. تاریخ اٹھا کر پڑھو. اب علماء کے سامنے اور اردو جاننے والوں کے سامنے یہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر مل جائیں گی. علماء ہند کا شاندار ماضی 4 جلدوں میں ہے، مطالعہ کرو. ایسی عجیب و غریب باتیں اس کے اندر نکلے گی جو پڑھنے کے لائق اور بیان کرنے کے قابل ہے. 1000 سال میں مجدد کی 2 قسمیں، ایک قسم جو صرف 1000 سال میں پیدا ہوتا ہے اور ایک قسم مجدد کی ہر 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ حالات کے خراب ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے زمین کا آخری مجدد المعروف المہدی علیہ السلام بہت جلد آنے والے ہیں اور وہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوں گے. اور آپ ابھی سنے ہیں جب تک حالات خراب نہیں ہوتے اللہ مجدد کو نہیں بھیجتے. عرب کے حالات خراب ہونا اس بات کا اشارہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے دن بہت قریب ہو گئے ہیں. اسی لیے اٹھے بیٹھے عرب کی زمین کے مملکت کے باپ اور بیٹے بظاہر مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اندر وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پتہ نہیں کہ ان کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وقتاً فوقتاً وہ اسلام پر، اسلام کے قوانین پر، قرآن پر، قرآن کے احکامات پر، قرآن کی آیات پر، مدارس پر، علماء پر، حتیٰ کہ چلتے چلتے انہوں نے دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی کا اعلان کیا. لیکن چلنے والی بات نہیں ہے. یہ 2 جماعتیں اللہ کی جماعتیں ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ 2 جماعتیں اللہ کی جماعتیں ہیں. یہ جماعتوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، چاہے وہ طاقت عرب کی ہو، چاہے وہ طاقت ہندوستان کی ہو، چاہے وہ طاقت امریکہ کی ہو، چاہے وہ طاقت آسٹریلیا، جاپان و چائنا و فرانس کی ہو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ یہ 2 جماعتیں اور ان کی تحریک کو خدا کی قسم قیامت تک کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ایک تحریک کا نام ہے علماء اور دوسری تحریک کا نام ہے دعوت و تبلیغ. یہ انسان کی بنائی ہوئی تحریک نہیں، دین کی حفاظت کے لیے خدا کی بنائی ہوئی تحریک ہے. یہ الفاظ یاد رکھنا. نوجوانوں، مسلمانوں،
جہاں تک اس عاجز کی بات جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس الفاظ کو یاد رکھیں، یہ دو تحریکیں جو ہے نا اسلام کی حفاظت کے لیے انسانوں کی بنائی ہوئی تحریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تحریک ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا اور اس تحریک سے اور کیا باتیں آتی ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔